बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलक जी ऑफिशियल पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। इंसान ने ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की होती हैं जिससे उसे सबक सीखना चाहिए और उसे फ़राख दिली के साथ मान लेना चाहिए। गलतियों पे अड़ नहीं जाना चाहिए कि आप गलतियों को कहें कि नहीं भाई मैं ही ठीक है, गलती गलत है। तो आज मैं आपके सामने अपनी एक गलती तस्लीम कर रहा हूँ। लोग यानी कि हम मीडिया में को भी देखते हैं, सोशल मीडिया को भी देखते हैं, प्रिंट मीडिया को भी देखते हैं, लेकिन मुझ तक ये खबर नहीं पहुंच सकी जो आम लोगों के पास ये खबर थी। यानी कि मेरे एक वर्किंग जहां मैं कर रहा था तो उधर की जो लोग थे ना वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि काफ़ी यानी कि बहुत अनपढ़ लोग थे। लेकिन जब वो बात कहते थे तो मैं मानता नहीं था, मैं कहता नहीं आप गलत कह रहे हैं। लेकिन आज साबित हो गया कि वो लोग सही कह रहे थे और मैं गलत कह रहा था। वो बात क्या थी कि बात ये थी कि जब बिजली के बिल जून जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा आए तो लोगों ने कहा कि ये गलत है, ये गलत रीडिंग करते हैं, ये महीने के बजाय 36 दिन 37 दिन की रीडिंग करते हैं और जानबूझ के जो है स्लैब को चेंज करते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये था कि यार ये कोई एक इंडिविजुअल तो ऐसा कर सकता है, कोई लाइनमैन जो हो वो सुस्त हो, वो ठीक तरह से रीडिंग ना लेता हो, लेकिन बहैसियत अदारा कोई ऐसा गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि अदारे के अंदर सारे लोग बैठे होते हैं, बड़े हाई लेवल पे ऑफिसर्स बैठे होते हैं और वो इस तरह का गलत काम करने का नहीं कह सकते। और वो यानी कि एक अदारा जो है वो गलती नहीं करेगा और अदारा को क्योंकि वो जवाबदेह भी होते हैं, इंक्वायरीज होती हैं, तो बहैसियत अदारा वो गलती नहीं करेंगे, इंडिविजुअल ये हो सकता है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था। लेकिन वो कहते थे नहीं सर आप इनको नहीं जानते, ये बड़े जो है ना आप इनको नहीं जानते। मैंने कहा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता। तो आज मेरे दोस्तों ये साबित हो गया है कि वो लोग जो कि मुझसे कम पढ़े लिखे थे, जिनको शायद इतना इल्म ना हो सोशल मीडिया का, प्रिंट मीडिया का, लेकिन वो लोग सच्चे साबित हुए और मैं झूठा साबित हुआ और मैंने आज अपनी गलती तस्लीम कर ली। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान में जो इतनी इलेक्ट्रिक कंपनीज़ हैं जिनको शायद डिस्कोज कहते हैं, इनको एक रेगुलेटर करने के लिए एक अदारा है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, जिसको नेपरा कहते हैं। नेपरा की रिपोर्ट आई है और ऐसी रिपोर्ट आई है कि बंदे की आंखें खुल जाती हैं कि क्या हो रहा है। आप लोग अपनी याददाश्त को अगर थोड़ा सा रिकॉल करें और ज़रा सोचें जून जुलाई अगस्त में क्या हो रहा था तो आपको याद आएगा कि उस वक़्त लोग अपना रक्षा बेच के बिजली के बिल दे रहे थे। उस वक़्त अपनी सोना जो है, सोने की बालियाँ वो बेच के लोग बिजली का बिल दे रहे थे। लोगों को यानी कि अपना खुराक की नहीं पड़ी हुई थी कि यार हम खाएंगे कैसे, आप बिजली का बिल दें। और इतनी ज़्यादा सख्ती थी कि अगर आप बिल नहीं देते तो वो आपका मीटर काट लेंगे, अगर आप थोड़ी सी बदतमीज़ी करते हो तो पुलिस आ जाएगी और आप पे दहशतगर्दी की दफात के साथ आप पे पर्चा हो जाएगा। ये जून जुलाई अगस्त में हो रहा था, अगर आप याद करें तो आपको याद आ जाएगा कि इतने बुरे हालात थे। हर वक्त ख़बरों में बिजली के बिल जो है वो डिस्कस हो रहे थे। मेरे अपने यानी कि अदारे में उस वक़्त यानी कि लोग परेशान थे कि हम बिजली के बिल कैसे दें, एक दूसरे से उधार मांग रहे थे कि यार पैसे थोड़े जे दे दे, बिजली का बिल देना है। और बिजली का बिल उस वक़्त एक अजाब बना हुआ था। अब नेपरा की रिपोर्ट आई है कि ये जो है जानबूझ के किया गया है, इसमें तमाम अदारे जो थे वो मुलव्वस थे और उन्होंने जानबूझ के जो है रीडिंग 36 दिन और 37 दिन की ली है ताकि जो है स्लैब ऊपर आ जाए और बिजली का बिल लोगों को ज़्यादा आए। अब इतने बेहिस और मेरे मुंह से सुनने लगे थे कि वो लोग थे कि जिनको कोई गरीब आवाम का कोई ज़रूर नहीं था कि यार ये गरीब आवाम कैसे बिजली के बिल देंगे, कैसे ये इतनी महंगी बिजली और ऊपर से बिल ज़्यादा। तो उन लोगों ने जानबूझ के स्लैब चेंज किए और लोगों को फिर जून जुलाई अगस्त और सितंबर तक ज़्यादा बिल आए। और इसमें यानी कि तमाम अदारे शामिल थे जो डिस्कोज हैं। यानी कि अगर आप देखें मुल्तान वालों ने, उन्होंने जब नेपरा ने तहकीकात की और नेपरा जो गवर्नमेंट का अदारा है उसने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मुल्तान में 57 लाख लोगों को उन्होंने बिजली के ज़्यादा बिल भेजे हैं। गुजरांवाला में उन्होंने 12 लाख लोगों को बिजली के बिल ज़्यादा भेजे हैं। फैसलाबाद में 8 लाख, लाहौर में 7 लाख, हैदराबाद में 5 लाख
صارفین کو انہوں نے بجلی کے بل زیادہ بھیجے ہیں۔ اسلام آباد، پشاور، سکھر، کوئٹہ اور تمام جگہوں پہ انہوں نے جو ریڈنگ ہے وہ زیادہ لی اور زیادہ بجلی کے بل بھیجے ہیں، اور باقاعدہ پلان کے تحت، یعنی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بی بی سی پہ رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپرا نے کہا کہ یہ جان بوجھ کے انہوں نے غلط تصاویر اور دھندلی تصاویر کھینچی ہیں تاکہ کوئی اگر صارف اعتراض کرے تو اسے بتایا جائے کہ بھائی آپ کی تو یہی ریڈنگ ہے اور آپ کا بل ریڈنگ کے مطابق ہے۔ آپ اپنے علاقے سے پتہ کر سکتے ہیں، میں اپنے علاقے سے پتہ کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ لوگ ان کے پاس گئے ہیں کہ ہمارے بل ٹھیک کریں، یہ بل ایسے نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی جتنے تسی یونٹ ساڑے نے انہیں ہی بل لانا جی، تو یہ بل دینا ہی پینا جی، ہم قسطیں کر دیتے ہیں، بل لے دینا ہی پینا جی۔ اور لوگوں نے پتہ نہیں کتنے مجبور اور بے قصر ہو کے لوگوں نے یہ بل ادا کیے ہیں۔ اب نیپرا نے ان کو پکڑا ہے اور ان کا کہا ہے کہ ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کی جائے اور لوگوں کو بل جو ہے واپس کیے جائیں۔ واپس تو نہیں کیے جائیں گے لیکن یہ ہے کہ اگلے بلوں میں ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ اب دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تو ملے ہوئے ہیں۔ جیسے آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی کہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے مفت یونٹس ختم کر کے نا اب انہوں نے پیسے دینے شروع کر دیے ہیں گریڈ 17 سے اوپر۔ اب ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے جنہوں نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ نے تو کیا کہ دودھ کی رکھوالی بلی کو بٹھا دی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کے پاس 7-8 گاڑیوں کا فلیٹ ہے، وہ کسی سرکاری ادارے میں رہتا ہے، تو ایک گاڑی کو اس نے کہیں ادھر ادھر بھیجنا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ جو لوگ جانتے ہیں کہ اداروں میں کام کیسے ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ 7 گاڑیاں اس کے پاس، ایک گاڑی کو اس نے بیچ میں سے ادھر ادھر کر کے بھیج دیا اور کوئی آفیشیل ڈیوٹی بنا دی کہ یہ بھائی آفیشیل ڈیوٹی پہ گئی ہوئی تھی۔ اسی طرح یہ وابڈا کے لوگ ہیں، ان کے بجلی یہ پیدا کرتے ہیں، بجلی یہ تقسیم کرتے ہیں اور بجلی کے یعنی کہ یہ مالک ہیں، اور ان کو آپ مفت یونٹ کے بجائے اگر پیسے دے رہے ہیں تو بجلی تو انہوں نے اسی طرح استعمال کرنی ہے کہ یہ 4 میٹر لگائیں گے اور اسی طرح یعنی کہ بجلی، کیونکہ بجلی چوری جو ہے نا اس وقت یہ بھی آپ نے بڑے مقدمات اور بڑے یعنی کہ چیزیں دیکھی تھی۔ بجلی چوری جو گراؤنڈ پہ لوگ رہتے ہیں نا، جو ہم جیسے عام آدمی ہیں وہ جانتے ہیں کہ بجلی چوری کے لیے آپ کو وابڈا میں بندہ ہونا ضروری ہے، یا پولیس میں بندہ ہونا ضروری ہے، یا آپ نامی گرامی بدماش ہوں۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ آپ بجلی چوری نہیں کر سکتے۔ اور یہ لوگ اب جو وابڈا والے ہیں ان کو دیکھ لیں گے، اب وہ پیسے بھی لیں گے اور بل بھی ان کو نہ 700-800 روپے آیا کریں گے تاکہ ہمارے بھی منہ بند ہو جائیں، تو بجلی وہ مفتی چلے گی بھائی صاحب۔ دیکھیں اس کے بارے میں اب کیا کہہ سکتے ہیں، تو انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والے تھی کہ اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے تھے، اور وہ ہماری حالت، ہمارے ان اداروں کی اور ان اداروں کے سربراہان کی یہ حالت تھی۔ کرتے یہ ہیں کہ جو ان کے لائسنس ہوتے ہیں نا ان کو چھپانے کے لیے یہ اوور بلنگ کرتے ہیں اور لوگوں کو زیادہ بل بھیجتے ہیں۔ اب دوسرے موضوع پہ میں آتا ہوں۔ دوسرا موضوع نواز شریف صاحب کی آج العزیزیہ ریفرنس میں نا سماعت تھی، اور اس میں یعنی کہ جو پہلے ایون فیلڈ ریفرنس میں تو وہ ان کی بری ہو گئے ہیں، تو اس میں ان کی اپیل کی سماعت تھی، تو بڑی یعنی کہ نواز شریف خود بھی ادھر عدالت میں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو میرٹ ہے نا اس میرٹ پہ آپ فیصلہ کریں، کیونکہ عدالت نے ان کو 2 فیصلے دیے تھے کہ، اور نیب نے بھی کہا تھا، نیب کی یہ درخواست تھی کہ آپ یہ کیس دوبارہ نیب کو بھیج دیں، تو وہ انہوں نے مسترد کر دی، اور ان کا بھی عدالت نے یہی کہا کہ 2 ہی حل ہیں، یا اس کیس کو ہم دوبارہ بھیج دیں یا خود اس کو میرٹ پہ سن لیں۔ تو نواز شریف کے وکلاء نے کہا کہ آپ خود ان کو میرٹ پہ سنیں، کیونکہ اس میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ یعنی کہ بے ضابطگیاں ہیں اور ہمیں مفت میں سزا دی گئی ہے۔ اسی طرح جیسے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ثبوت ایسے تھے کہ فوٹو کاپیز تھیں اور وہ بھی یعنی کہ ٹیسٹڈ بھی نہیں تھی، ان ڈاکومنٹس پہ آپ لوگوں نے 7 سال جو ہے سزا دے دی ہے۔ تو اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا بنتا ہے۔ اگلی سماعت اس کی منگل کو ہوگی اور اس میں دیکھیں گے کیا ہوگا، کیونکہ میں نے جب تھوڑا سا جو اپنے ذرائع سے دیکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ شریف فیملی نے نا، میاں شریف صاحب نے، کیونکہ وہ ان کے بیٹے سیاست میں تھے اور ان تھوڑی سی پیچیدگیوں کا ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے کی جو جائیداد ہے نا وہ ڈائریکٹ انہوں نے اپنے پوتوں کے نام پہ کی ہیں، تو والد کا اس میں حصہ ہی کوئی نہیں تھا، تو اب پوتوں پہ نام پہ جائیداد چلی گئی، تو والد صاحب اس میں یعنی کہ انہوں نے اس وقت یہ ان کی تھی کہ
یہ جائیداد جو ہے نا یہ نواز شریف کی ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ شریف فیملی کی، یعنی کہ شریف فیملی سے ڈائریکٹ پوتے کو آئی ہے، تو اس میں نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے، قانونی باتیں ہو رہی ہیں، یہ میں آپ کو سمجھا دوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے، 99 سے لے کے یعنی کہ 2011 تک نواز شریف کا کوئی پبلک آفس نہیں تھا، تو پھر یعنی کہ وہ پبلک آفس ہولڈر بھی نہیں تھے، تو آپ کس طرح یعنی کہ سزا دے سکتے ہیں اس پہ؟ تو ابھی اس کے بارے میں یعنی کہ اور بھی باتیں ہوں گی، اور دیکھیں اس کیس سے کیا نکلتا ہے، لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کیس میں بھی نواز شریف بری ہو جائیں گے، کیونکہ نیب کی حالت آج بہت پتلی تھی، اور اس وقت کی جو جے آئی ٹی تھی، جو ہیرو کی جے آئی ٹی تھی، وہ بھی کچھ یعنی کہ جو انہوں نے ڈاکومنٹس لگائے ہوئے تھے یا جو ڈاکومنٹس پیش کیے ہوئے تھے وہ یعنی کہ فضول قسم کے ڈاکومنٹس تھے، ان پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو ایسے ڈاکومنٹس پہ جو کہ ایک فوٹو کاپی ہیں اور اٹیسٹڈ بھی نہیں ہیں، ان پہ آپ ایک بندے کو نااہل کر دیں۔ دوسری ایک اور خبر آئی ہے سپریم کورٹ سے، وہ خواجہ شریف صاحب ہیں، ان کی بھی ایک یعنی کہ اپیل گئی ہوئی تھی عدالت میں، تو وہ اپیل بھی جو ہے وہ اب عدالت نے 14 دسمبر کو لگا دی ہے، 5 رکنی بینچ بنایا ہے۔ یہ بھی بڑا مشہور کیس ہے، کیونکہ خواجہ شریف جو کہ اس وقت فیض حمید کے دباؤ پہ ان کو نکالا گیا تھا، تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل کی تھی، تو اب دیکھیں اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ 5 رکنی بینچ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں کام کرے گا، اور یعنی کہ اس کو آپ دیکھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور خواجہ شریف صاحب کو انصاف ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔